ہم اگر بات کریں اکنامک سروے کی جو کل پیش کیا گیا، جس طرح سے وزیر خزانہ نے معیشت کی جو سالانہ کارکردگی ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دی، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو بجٹ 2026-27 ہے، اگر اس کی اوور آل بات کریں تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے؟ خدشات اور زمینی حقائق ملا کے کیا چیز بنے گی اور عوام کو ریلیف ملتا ہوا کہیں دیکھ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا جو اکنامک سروے نکلا اس کے اندر یہ بات بہت کلیئر تھی، اور میرے خیال میں ہر اخبار اور ہر ٹی وی چینل کے اوپر تجزیہ بھی یہی ہوا کہ یہ ایک اسٹیبلٹی پر ایمفیسس تھی اور گروتھ کے خلاف۔ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گروتھ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پالیسی ریٹ نیچے لے آئیں یا آپ کوئی سبسڈیز دیں، یا جو آپ نے ذکر کیا ریلیف کا۔ لیکن ریلیف جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ آپ اپنے بجٹ سے پیسہ ایلوکیٹ کریں جس کو ضرورت ہے، اور ضرورت تقریباً پاکستان کے ہر سیکٹر کے اندر ہر شخص کو، کیونکہ ہمارے ایک گراف جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ دوسرا ریلیف یہ ہے کہ آپ انہی شخصیات کے لیے اگلے 10 سال کی منصوبہ بندی کریں، اور جو اسٹیبلٹی کریٹ کی ہے جو کہ بہت اہم تھی، کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ آج سے 3 سال پہلے ہم ڈیفالٹ کے بہت قریب آ چکے تھے، تو یہ جو اسٹیبلٹی کا ٹائم پیریڈ تھا یہ بہت زیادہ اہم تھا۔ لیکن اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس ٹائم کو استعمال نہیں کرتے ٹھوس قسم کی ریفارمز کے لیے۔ اور وہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں کبھی بھی ریفارمز آج تک تاریخ میں ٹھیک طرح نہیں ہوئے، اسی لیے ہمارا حال ہے جو ہمارا حال ہے۔ لیکن یہ اس حکومت کی بھی ذمہ داری تھی کہ اس اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ان بنیادی اقدامات کو لے جن سے ملک کو آپ نے ایک صحیح سسٹم کے اوپر لے کر آنا، وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ تو جو بجٹ آنے والا ہے اس سے بھی اکنامک سروے اور جو اس کی حکومت کی پچھلے 3 سال کی پرفارمنس ہے اس میں جتنا زیادہ اسٹیبلٹی کے اوپر ایمفیسس ہے اور اسٹرکچرل ریفارم کی طرف نہیں گئے، تو کوئی بہت زیادہ توقعات نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 11 مہینے کا پروگرس کیا تھا، منتھ ٹو منتھ ڈیٹا ہے، تو کوئی ٹیکس ریفارمز خاص ایسے قابل ذکر نہیں ہوئے، نہ کوئی ایسے سبسٹینشیل ہم نے ایکسپینڈیچرز کم کیے ہیں، بلکہ الٹا کئی ایسے ایکسپینڈیچرز کیے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سو بزنس ایز یوزول، باٹم لائن یہ۔ رائٹ، تو علی صاحب بہت سارے مزید چیلنجز بھی تھے ہمارے لیے، اور آپ نے ٹھیک کہا کہ استحکام پہلے آتا ہے پھر گروتھ بعد میں آتی ہے، تو اس میں ہم کتنا کامیابی سے آگے بڑھتے رہے ہیں؟ 3.7 گروتھ شرح نمو ہماری رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جنگ ایک ہو جانا، اس کے بعد پھر سیلاب کا آنا، پھر اس کے بعد ایران امریکہ کی جنگ ہو جانا، ایشیائی منڈیوں کا متاثر ہونا، پیٹرولیم مصنوعات کا بڑھ جانا، ان تمام چیلنجز میں اگر ہم استحکام پر رہے ہیں تو وہ بھی کوئی کامیابی تھی؟ بلکہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ جو جنگ ہوئی تھی ہماری، جو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، وہ تو شاید پاکستان کے حق میں گئی، اس لیے کیونکہ اس سے بہت زیادہ ایک سینٹیمنٹ بہتر ہوا، اس سے ہمارے جو خاص طور پہ مڈل ایسٹ لیکن دیگر ممالک کے ساتھ جو حالات ہیں اس میں ہم نے ایک تبدیلی دیکھی، تو وہ تو ایسا اکانومی کے اوپر اس کا اثر نہیں نظر آیا۔ اس سے رسک فیکٹرز بہت زیادہ کریٹ ہوتے ہیں، دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلیئر آرمڈ ہے، وہ ایک الگ کانورسیشن ہے، لیکن اکانومی کے اوپر اس کا تو کم از کم بہت زیادہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ دوسری جو چیزیں ہیں ان کا ضرور، خاص طور پہ جو ابھی ایران وار ہو رہی ہے اس سے آپ کی پوری انرجی سپلائی چین جو ہے وہ خراب ہوئی ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اس کا اثر تو ہے اور ہمیں ڈیٹا میں نظر آتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے پاس منتھ ٹو منتھ ڈیٹا ہوتا ہے تو ہم کافی آسانی سے اس ٹائم پیریڈ کے علاوہ بھی ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں، اور ہم وہ اقدامات دیکھ سکتے ہیں جو گراؤنڈ پر ہیں۔ مطلب ایران وار کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ٹیکس چور یا بجلی چور کے پیچھے نہ جائیں۔ سو وہ جب آپ کو اقدامات نہیں نظر آ رہے تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 0.5 percentage point اپنی توقعات کے نیچے آپ نے گرو کیا ہے، فائن۔ مجھے 2 زیادہ بڑے کنسرنز ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان پچھلے 30 سالوں سے ہر 5-6 سال بعد ایک نئی اور نیچی لیول کی گروتھ کی سطح کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں 3% آج سے ایون 20 سال پہلے 3% جو ہے اس کے اوپر حکومتیں بدل سکتی تھیں۔ ابھی ہم 3% کو ایسے سمجھتے ہیں کہ یار ہاں ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ ہماری جب پاپولیشن گروتھ 2% ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاپولیشن گروتھ کے بعد جب نیٹ آؤٹ کر کے آپ فی کس آمدن دیکھتے ہیں، یعنی ہر انسان کی ایوریج جو انکم آ رہی ہے،
تو وہ تو 1% پہ گرو کر رہی ہے اور باقی دنیا میں 5% پہ گرو کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ملک 20 سالوں کے اندر اگر آپ کا گروتھ ریٹ اتنا فرق رہتا ہے تو آپ سے دگنی انکم کے اوپر ہوں گے. کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے اور کیا یہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے؟ نہیں. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ کا گروتھ ڈکلائن ہو رہا ہے وہ پچھلے 20-30 سال سے ہو رہا ہے. ہمیں بحیثیت قوم اس کے اوپر بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور جو ہمارے پرانے پیٹرنس چل رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے علی صاحب کہ جو آپ نے کہا کہ جو ٹارگٹس ہم سیٹ کر لیتے ہیں وہ کبھی بھی ویسے پورے نہیں ہوتے، اس بار کے ٹارگٹس حقیقت سے کتنے قریب ہیں اور اسپیشلی اب گورنمنٹ کو کون سے ایسے میجرز ہیں جو لینے پڑیں گے ہنگامی بنیادوں پر تاکہ یہ جو جس چیز کو وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ سچویشن جو تھی وہ خراب تھی اوور آل پوری دنیا میں، تو اس وجہ سے بھی اس کا بھی اثر پڑا ہے کہ جو ٹارگٹس تھے وہ لاسٹ ایئر کے وہ اچیو نہیں کر سکے. تو کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اگر ہم جائزہ لیں کہ ہر سال جو ٹارگٹس ریلیز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ایکچوئل پرفارمنس آتی ہے، تو پاکستان کی ہسٹری کے اندر تقریباً 1% کا ڈفرنس بہت عام طور پر ہمیں ملتا ہے. اس ڈفرنس کو ہمیں اس سال ہم نے یہ نہیں دیکھا. اس سال اباؤٹ 0.5% کا ڈفرنس تھا. سو ٹارگیٹ تو آپ کا مور اور لیس اچیو ہو رہا ہے اور وہ ایک مطلب روٹین کی بات ہے. اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت آپٹیمسٹک ٹارگیٹ سیٹ کرے گی اور اس کو میٹ نہیں کرے گی، انفارچونیٹلی. دوسری طرف آپ کا سوال ہے کہ ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے، تو اس کے اندر تو بڑی بنیادی چیز ہے نا کہ آپ نے اپنا ٹیکس ریٹ ٹھیک کرنا ہے. پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یہ ہر تھوڑے عرصے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو خراب ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس اتنی حکومت کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہوتے کہ وہ اس کو استعمال کرے. ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفینس ہمارے سب سے بڑے ایکسپینڈیچرز ہیں، تو وہ ڈیٹ سروسنگ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہ اب ڈیفینس کو بھی اسکویز کر رہی ہے. ہاں، اس کے بعد دوسری چیز ظاہر ہے یہ ہے کہ آپ پیسہ ضائع کرتے ہیں. جو پیسہ ضائع کرتے ہیں یہ ایک نشاندہی ہے کہ آپ کی جو ایک سیاسی سسٹم ہے اس کے اندر لوگوں کو حکومت جواب دہ نہیں ہے. تو آپ نے اب یہ چیز جو ہے یہ کیونکہ ہمیں باہر سے قرضے مل جاتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ کوئی طریقے نکال لیتے ہیں شارٹ ٹرم میں. اس کے طریقے نکالنے تو کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوتی ہے ہمارے پاس ان قرضوں کو لینے کی، تو وہ بھی ایک پرابلم ہے، جس طرح سیلاب کا آ جانا. تو اب یہ بتائیں علی صاحب، جو آپ نے بتایا کہ اب ہمیشہ ہمارا 1 پوائنٹ کا ڈفرینس ہوتا ہے اور اس بار ہاف کا ہے، تو آپ اس ڈفرینس کو کیا یہ سوچتے ہیں کہ جو پیٹرولیم لیوی میں جو ایک انپریسیڈنٹڈ بڑھوتری ہے اس کی وجہ سے بھی یہ جو ڈفرینس ہے یہ کم دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، میں کم از کم میں خیال میں یہ اتنا کریکٹ نہیں ہوگا کہنا. ریٹ کیونکہ ہمارا آلریڈی گروتھ ریٹ کا ہم نے ایک لو لیول کے اوپر سیٹ کیا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ جب یہ جو ایران وار ہوئی ہے اس کی بات کر رہے تھے تو اس کے اندر ہمیں کچھ فائدے بھی ہوئے. تو فائدہ ایک تو یہ ہوا کہ ہمارے کئی جو ایکسپینڈیچرز تھے، کیونکہ ٹریڈ جب کم ہوا تو ہماری بہت زیادہ امپورٹس جو ہیں وہ بھی کرٹیل ہوئی. سو یہ کہنا اس کے لیے بہت مہینوں کی تحقیق ریکوائرڈ ہے ٹو ریئلی گیٹ اٹ دس. لیکن ایک جو آپ نے بات کی کہ جو فلڈز آئے تھے، تو اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا تو ہر بجٹ کے اوپر حکومت جو ہے وہ ایکسکیوزز لے کر آتی ہے. پوری دنیا میں ہر ملک، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر ایئر ٹو ایئر ٹربولنس نہ آئے، کوئی ایونٹس نہ ہو. سیلاب صرف پاکستان میں تو نہیں آتے، پوری دنیا میں آتے ہیں، ارتھکویکس آتے ہیں اور 50 چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے ایک بفر بنانا ہوتا ہے جس سے آپ کی اس چیز کو ہینڈل کر سکیں. پاکستان کے بفرز اتنے لو رکھے ہوئے ہم نے خود اپنی پالیسیز کے رکھے ہی نہیں ہوئے کہ ایک تو اس سے ہم سفر کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا بفر سے تعلق نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ٹیکس ریٹ تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اس کا تو کسی چیز سے تعلق نہیں، تو کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب دیں. سو یہ میرے خیال میں صرف ایکسکیوزز ہوتے ہیں. رائٹ. بہت شکریہ. علی حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو توجیحات ہیں وہ درست نہیں ہیں. وہ جو جس طریقے سے گورنمنٹ جو ریزنز پیش کر رہی ہے ویسا پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا حال نہیں ہوتا ہے. تو بجٹ پر ہم بات کر رہے تھے، ابھی بریک پر جائیں گے.